السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، ہمیں بھی اب دعا میں یاد رکھا کریں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع تو وہی ہے روح یارم، لیکن پیج کل ہم نے ریڈ کیا تھا پیج نمبر 14 سے 25 تک۔ آج ہم انشاءاللہ ہم ریڈ کریں گے 26 سے جتنا ہو سکا۔ اسٹوری بے شک آپ کو پتہ ہی ہوگا، روح یارم ناول بہت ہی اچھا ہے جو کہ علیشا کا لکھا ہوا ہے، بہت پرانا ہے، نیا کچھ بھی نہیں ہے، بس نیا لہجہ ہوتا ہے، مطلب آپ کو پسند آواز ہوتی ہے، بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو سب سے گزارش ہے لائک کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں تاکہ ہم آپ کی رائے کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا جی، ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ اب تمہاری ہم نے پیج نمبر 25 ریڈ کر لیا تھا، جو کہ اکثر بی بی جو کہ لالچ دیتی ہے تنظیم کو، اس کی روح کی ستیلی ماما کو۔ اب تمہاری بیٹوں کی زندگی برباد کر رہی ہے، 25 سال کی تو ماریاں ہوگی، اور جب تک یہ یہاں رہے گی تب تک تمہاری بیٹیوں کا کہیں کوئی چانس نہیں ہے، اور جنہیں تم چند پیسے کہہ رہی ہو نہ 20 لاکھ ہیں، اور اس دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتی ہے تم خالہ۔ بس اتنا بول کر اپنا بیگ اٹھا کر اٹھنے لگی۔ 20 لاکھ! امی کا منہ رقم سن کر کھل گیا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، لڑکی کی خوبصورت اور کم عمر ہو جیسے کہ روح ہے تو 20، 25 اور 30 بھی بدل سکتے ہیں۔ خالہ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ تنظیم نہ جانے کب سے نگاہیں روح کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالے اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئی تھی، جبکہ دماغ میں بار بار کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ذرا سوچے تنظیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنبھل جائے گی اور ساتھ میں اس مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ بھولو مت، یہ تمہارے شوہر کے دھوکے کا نتیجہ ہے۔ وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تم سے چھپ چھپا کر کسی اور لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس میں سے ایک اولاد بھی پیدا کی ہوئی تھی۔ ارے ستیلی مائیں کہاں پوچھتی ہیں، مگر تم نے تو نہ صرف اسے گھر میں رکھا بلکہ اس کی پرورش بھی کی۔ کب تک اس کے بارے میں سوچتی رہو گی؟ تمہاری بیٹیاں اس کی وجہ سے کماری بیٹھی ہیں، رہنے کا دوبارہ رشتہ اس کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ تنظیم بیگم کے دماغ میں اقصیٰ خالہ کی باتیں چل رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں اب تک روح کے معصوم سے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو وہ ہر لڑکی کے 20 لاکھ روپے دیتے ہیں، لیکن اس کے روپے 30 لاکھ مانگوں گی۔ ارے ذرا سوچو، 30 لاکھ روپے دے گا شیخ اور کوئی ایسے ہی نہیں اٹھا لے جائے گا؟ پہلے نکاح بڑھائے گا، جائز رشتے میں باندھ کر پھر بلائے گی اسے وہاں اور دبئی جائے گی۔ ذرا سوچ، باہر ملک جا کر کوئی بھی کسی کی زندگی برباد نہیں ہوتی، اور یہ تو اتنی تیز تراز ہے اور خود ہی سنبھال لے گی۔ اکثر کی اس بات پر تنظیم نے ایک بار پھر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی تیز ہے کہ اپنا خود سنبھال لے؟ نہیں نہیں، میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی، اتنا بڑا گناہ میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ نہیں، میں نہیں کروں گی اس کے ساتھ ایسا، نہ جانے وہ شیخ اس کا کیا حال کر دے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تین بیٹیاں ہیں، تیری عمر نکلتی جا رہی ہے، کل کون بہائے گا انہیں؟ پہلے اس مصیبت سے جان چھڑوا۔ ایک بار پھر اس سے اقصیٰ کی باتوں سے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایک طرف اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کی زندگی میں بے انتہا خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں، جبکہ دوسری طرف معصوم سی روح نور جو صرف اس کے سہارے پر بیٹھی، جو صرف اس کو جانتی تھی، صرف اس پر بھروسہ کرتی تھی، جو اس سے امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ بھی تو اس کی بیٹی تھی، ہاں مگر ستیلی تو تھی۔ وہ آج شارے سے ملنے جیل میں آیا تھا۔ نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں مجھے ہر چیز مہیا کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنا فرض نہیں نبھا رہا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بھائی، میں اس طرح سے نہ مر جاؤں۔ صرف شارف ہی اسے بھائی کہہ کر بلا سکتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ زیادہ تر وہ بھی اسے ڈیول کہتا تھا۔ اس کی ٹیم میں کام کرنے والے باقی سب لوگ اسے سر یا ڈیول کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ خیزر اسے
کبھی ڈیول یا اس کے نام سے بلاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں مجھے موت آئے تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، اور دیکھیے گا میں ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دوں گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ کچھ دنوں میں پاکستان سے ایک لڑکی آنے والی ہے، اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس نے ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ فحش ویڈیو ہے، اور ان سب کے بھی جن کے پاس کبھی وہ ویڈیو تھی۔ اگر چاہتا تو میں اس فائل کو کسی اور طریقے سے بھی منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھروسے کے قابل ہے، اس لیے میں نے یہ کام اسے دیا ہے، اور آگے یہ کام تم کرو گے۔ میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا، تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے۔ اگلے کچھ دن میں کورٹ میں پیشی ہوگی اور تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، اور اگر یہاں پر مسئلہ ہوا ہو تو خود سنبھال لینا، البتہ میری طرف مت دیکھا کرو۔ چھوٹے موٹے جھگڑے کر کے تمہیں کیا لگتا ہے میں سارے کام کا چھوڑ کر تمہاری صلح کروانے یہاں آؤں گا؟ تو تمہاری غلط فہمی ہے، کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو جو دوسرے بچے سے لڑو گے تو والدین تمہیں بچائیں گے آ کے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ مجھے یہاں تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے آپ کو مس کر رہا تھا بھائی، آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ بات کرتے کرتے وہ ایموشنل ہو گیا۔ وہ جب اسے بھائی کہتا تو آپ کہہ کر پکارتا، اور جب ڈیول کہتا تو تم کہہ کر۔ تمہاری گرل فرینڈ ہوں جو تم مجھے مس کر رہے تھے، اور اب تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے کسی لوفر عاشق کی طرح۔ وہ کب سے خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا، لیکن اب بولا تو پاس کھڑے خیزر اور سامنے بیٹھے شارد دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن وہ ہنستا نہیں تھا۔ اب تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، مجھے ایک ہی ہفتے میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے سخت نظر سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا تو دونوں کی بتی سی خاموش ہو کر اندر بیٹھ گئے۔ ڈان اٹھ کر باہر چلا گیا تو خیزر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیلا کیا ٹھیک سے ان کو تنگ نہیں کر رہی جو اس طرح سے مرچیں چھپائے ہوئے؟ شارف نے غصے کی وجہ سے پوچھا۔ ارے وہ کیا تنگ کریں گی، جب سے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی اور لڑکی آنے والی ہے، بیچاری جل جل کر دھواں ہو رہی ہے۔ 1000 بار توکل کا یہ کہہ چکی ہے کہ اگر وہ لڑکی معصومہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو اس کا کیا ہوگا۔ اچھا جی، وہ دل میں تھوڑا سا جیلس ہو رہی تھی، جبکہ یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ڈان کو اس میں بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پھر بھی ڈان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی دن تنگ آ کر ڈان اس سے شادی کر ہی لے گا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ بھائی کی شادی لیلا بھابھی سے ہوگی، اس لیے تو میں نے اسے ابھی سے بھابھی بلانا شروع کر دیا ہے۔ ہاں بیٹا، ایک بار ڈان کے سامنے بھی بلانے سے بھابھی، میں بھی تو دیکھوں تیرے منہ میں زبان رہتی ہے کہ نہیں۔ خیزر نے گویا اسے چیلنج کیا تھا۔ سوری، میں ابھی تیرا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا کیونکہ میری یہ زبان ابھی بہت سارے کارنامے سر انجام دینے والی ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت ہے جس سے میں رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ آخر اسی زبان سے ہی تو میں نے اللہ کے سامنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ جلدی سے انہیں لیلا سے محبت ہو جائے اور پھر اس سے شادی ہو جائے۔ لیکن پھر یہ محبت والی بات سوچ کے نہ میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ محبت تو ان لوگوں کو ہوتی جن کے اندر کوئی جذبات ہوں، بھائی کے اندر تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ سارے دل اللہ پاک نے بنائے ہیں، سب کے اندر جذبات بھی وہی پیدا کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن بھائی کے دل میں بھی محبت جیسا جذبہ ضرور پیدا ہوگا، شارف نے کہا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ وہ جذبات لیلا کے لیے پیدا کرے گا؟ خیزر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کی محبت میں سچائی ہے، لیلا سے زیادہ پیار انہیں اور پیار کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کے دل میں محبت اس کے لیے ڈالتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہو۔ اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیول کو لیلا سے زیادہ اور کوئی پیار نہیں کر سکتا؟ ہاں بالکل، تم نے شاید دیکھا نہیں، لیلا نے 2 بار بھائی کے لیے گولی کھائی ہے، جہاں بھی بھائی کی جان خطرے میں ہوتی ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ لیلا بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے پیار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ لیلا بھائی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اور اگر ڈیول کو کسی اور سے پیار ہو گیا، میرا مطلب ہے کسی تیسرے سے، تو خیزر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ بھائی کو پیار، جوک آف دا ڈے، بھائی کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔
اور اگر ہو بھی گئی تو تمہیں کیا لگتا ہے لیلا کس تیسرے کو برداشت کرے گی اپنے اور بھائی کے بیچ میں؟ اس لیے تو میں معصومہ کو لے کر پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا بیچاری کیسے کہوں معصومہ کو، لیلا کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول، میں اتنی آسانی سے تمہارے آدمی کو جیل سے باہر آنے دوں گا؟ نہیں نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہونے دوں گا۔ شارف کو اب پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب تم بھی اپنے وفادار آدمی کو بھول جاؤ۔ انسپکٹر سائم نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا، انسپکٹر سائم، اب یہاں یہ وقت تو آپ کی بچی کے اسکول سے چھٹی کا ہے، نہ اب یہ مت کہیے گا کہ میرا دیدار کرنے کے لیے آپ اپنی بچی کو اسکول سے لینے نہیں گئے۔ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی تب جب آپ نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھیں انسپکٹر صاحب، ارے میں آپ کی بچی کو کچھ نہیں کروں گا۔ ڈیول اپنے دشمنوں کی کمزوریوں کو استعمال نہیں کرتا، یہ ڈیول کے کام کرنے کا انداز نہیں ہے۔ مگر آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے مخاطب ہو۔ ان سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا، جبکہ اس سامنے کھڑے انسپکٹر سائم کا دل چاہا کہ اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ کر رکھ دے جو اس کی 4 سالہ بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ دبئی کی پولیس کسی عام باشندے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، اور دبئی کی عوام کی نظروں میں ڈان ایک عام آدمی تھا جس سے بہت کم لوگوں نے دیکھ رکھا تھا۔ ارے میں نے صرف تصویر بھیجی تھی، ان لوگوں نے ایڈوانس میں 5 لاکھ بھیج دیے، میں نے تو ابھی کہا بھی نہیں تھا کہ لڑکی کو بیچیں گے بھی کہ نہیں۔ اقصیٰ نے اس کے سامنے 5 لاکھ کی گٹھی رکھتے ہوئے کہا، اقصیٰ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، میں نے تمہیں پہلے ہی بھی بتایا تھا، میں روح کو نہیں بیچوں گی، کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر تم ان لوگوں کو تصویر بھیجی؟ کیوں؟ تنظیم بیگم کو غصہ آ گیا تھا اور اوہو اس وقت میری منتیں کر رہی تھی کہ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہو۔ میں نے تمہاری ہمدردی ہی کی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا یہ ہمدردی میرے ہی گلے پڑ جائے گی۔ ان لوگوں کو لڑکی پسند آئی اور وہ لوگ 30 لاکھ دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی؟ تمہیں تو اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنی ہے، ایسی ساری زندگی بیٹھی کنواری رہ جائیں گی، میرا کیا ہے؟ میں تو یہ پیسے واپس بھجوا دوں گی، صرف تصویر دیکھ کر 5 لاکھ بھیج ڈالے، 30 لاکھ ذرا سوچ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی تیری بیٹیاں۔ خیر تیری مرضی، ابھی میں ذرا بھائی کے گھر جا رہی ہوں، یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، واپسی پر لے جاؤں گی۔ اقصیٰ نے شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی، جبکہ تنظیم نے کپواتے ہاتھوں سے وہ گڈی پکڑی اور اندر جا کر اپنے کمرے میں رکھنے لگی۔ اس کا سارا دھیان ان پیسوں پر تھا۔ اس کی تینوں بیٹیوں کی زندگی سنبھل سکتی تھی اور ساتھ میں روح سے جان بھی چھوڑ سکتی تھی، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کا ضمیر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہونے نہیں دے رہا تھا، لیکن کب تک؟ اب مجھے صرف روح چاہیے، روح نور، مجھے روح نور ہر قیمت پہ چاہیے۔ سن لو اقصیٰ، تم نے اس کی تصویر مجھے بھیجی تھی، تمہیں بھیجنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اگر اس لڑکی پر شیخ کا دل آ گیا تو کسی طرح بھی اسے حاصل کر لے گا، اس لڑکی کے گھر والے مانے یا نہ مانے، لیکن اب وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، ان 24 گھنٹے میں اگر تم نے ان لوگوں کو نکاح کے لیے تیار نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم نے کبھی خواب میں نہ سوچا ہوگا۔ شیخ صاحب، میں ہر کوشش کر چکی ہوں، لیکن اس کی سوتیلی ماں اسے بیچنے پر تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اب اسے 30 لاکھ دینے کو تیار ہے، لیکن وہ ماننے کو ہی نہیں آتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، لیکن آپ کہتے ہیں تو میں ایک اور کوشش کر لوں گی۔ اگر 30 لاکھ پر انہیں نہیں مانتے تو پھر انہیں 40 پہ مناؤں، اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو میرے لوگ اسے اٹھا لائیں گے، اور یاد رکھنا اس وقت صرف وہ لڑکی نہیں بلکہ تمہاری بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی۔ شیخ کے بات نے اقصیٰ کے رونگٹے کھڑے کر دیا۔ اچھا، شیخ کی بات نے اقصیٰ کے رونگٹے کھڑے کر دیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی میں کہ شیخ اس پر اتنے پیسے لٹانے کو تیار ہے، ہمیں تو کبھی اتنی اچھی نہیں لگی۔ مانا بہت خوبصورت ہے، لیکن شیخ نے اس سے پہلے بھی تو خوبصورتی دیکھی ہوگی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر، جب سے میں نے اسے دیکھا میرا دل کسی کام پہ نہیں لگ رہا۔ اب جب تک میں اس لڑکی کو حاصل نہ کر لوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا، شیخ صاحب دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ اچھا جی، پیج نمبر 38۔ شیخ صاحب، میں آخری کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بار وہ مان جائے، یا مہربانی کر کے میری بیٹی کو کچھ مت کیجیے گا، میں اسے منا لوں گی۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے بھی روح کی فوٹو اتنی جلدی بھیجنے کی؟ یہ شیخ تو بالکل پاگل ہو گیا۔ ٹھیک ہی کہتی ہے تنظیم، ایک نمبر کی فسادن ہے، یہ اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کو بھی فرسائے گی۔ منحوس
صبح ہوتے ہی پہلے تنظیم کے گھر جاؤں گی، شیخ کا فون بند کر کے وہ تنظیم کے گھر جانے کا پلان بنانے لگی۔ میرا ایسی پارٹیز میں جانا ضروری نہیں، تم لوگ جاؤ۔ وہ سامنے کھڑے فیزر سے کہہ رہا تھا جو اسے کتنی دیر سے پارٹی پہ جانے کے لیے منا رہا تھا۔ یہ ڈیول مخاطب ہے۔ جانا ضروری ہے ڈیول، ان لوگوں نے اتنا اصرار کر کے بلایا، اور ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں کو تم سے بہت ضروری کام ہے جو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فیزر کا ارادہ آج پکا اسے اپنے ساتھ لے جانے کا تھا۔ کام ان کو ہے، مجھے نہیں۔ پیاسا خود کنویں کے پاس آتا ہے، کمک چل کر نہیں جاتا پیاسے کے پاس۔ انہیں اگر مجھ سے اتنا ہی ضروری کام ہے تو آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن اپارٹمنٹ لے کر اگر میرا ارادہ ہوا تو میں ملوں گا۔ اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ڈیول ڈارلنگ چلتے ہیں نا، ہم تھوڑی دیر انجوائے کریں گے۔ لیلا اپنے تنگ چست لباس میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کی گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں لیلا، اپنی لمٹس میں رہا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں اٹھا کر ایک بار پھر سے وہیں پھینک آؤں جہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ ویسے بھی تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ جتلا رہا تھا۔ جانتی ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو پڑتا ہے، اور یقین کرو بس ایک بار مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، تمہیں بھی فرق پڑنے لگے گا۔ لیلا اس طرح کی گفتگو صرف ڈیول کے سامنے ہی کرتی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ لیلا کے سامنے زبان بھی کھول پائے۔ پیج نمبر 39 ہم ریڈ کر چکے ہیں۔ اب پیج نمبر 40۔ بند کرو اپنی بکواس اور نکلو یہاں سے۔ خبردار جو آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات کی، ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی آگے زندگی میں کبھی پڑے گا۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا جتنا جلدی ہو سکے اپنا بوریا بھی سے سمیٹو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں نے دور کیا تو شاید تم دنیا سے ہی دور ہو جاؤ۔ ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں ڈیول، بہت پیار۔ تمہیں ایک دن نہ دیکھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میری سانسیں گھٹ رہی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ نہیں جا سکتی ڈیول، میں تم سے دور نہیں جا سکتی، بہت بہت پیار کرتی ہوں تم سے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم بھی مجھ سے پیار کرو گے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ خضر کو برا لگا، لیکن جس کے لیے وہ یہ سب کچھ بول رہی تھی اس کے تو کان میں جوں بھی نہ رہیں گی۔ اچھا جی، پیج نمبر 41۔ میری زندگی میں لڑکی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیلا، مجھے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، تمہاری بھی مجھے عورت اچھی لگتی ہے، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں یہ خدا کا تحفہ ہے، لیکن افسوس کہ خدا نے یہ تحفے مجھے نہیں دیے۔ پیار محبت سے میں بہت دور ہوں، اور بہت دور رہنا بھی چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ پیار محبت صرف ویسٹ آف ٹائم ہے۔ میں نہیں مانتا کہ ایک انسان کی دوسرے انسان سے اتنی ٹوٹ کر محبت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یارم کا ضمی کو نہیں ہوگا۔ مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آج اس نے وہ دنوں بعد اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ اب تم لوگ پارٹی میں جاؤ، بس اتنا کہہ کر وہ جانے لگا، اور اگر تمہیں کسی سے ایسی محبت ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ آواز اب بھی رندی ہوئی تھی، شاید وہ اپنی آنسوں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ نہیں ہوگی، وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر بولا۔ اور اگر ہو گئی تو؟ اس نے پھر وہی سوال کیا۔ کہا نہیں ہوگی، وہ پھر سے جانے لگا۔ ہو گئی تو؟ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بولی، تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اس بات اتنے زور سے چلایا تھا کہ برے حال میں اس کی آواز کے بعد سناٹا پھیل گیا، اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ ہال سے نکل گیا۔ اچھا جی، پیج نمبر 43۔ تنظیم 5ویں بار اٹھ کر الماری کے پاس آئی تھی، اور الماری کھول کر دیکھا تو وہ پیسے سے بھرا لفافہ ابھی بھی وہیں موجود تھا۔ نہ جانے اسے کیا ڈر تھا کہ بار بار اٹھ کر ان پیسوں کو دیکھتی، اور پھر ایک نظر زمین پر سوئی روح کو دیکھتی۔ وہ اسے ہر روز مارتی پیٹتی، گالیاں دیتی، لیکن اس کے بارے میں کبھی اتنا غلط نہ سوچا تھا جتنا غلط اقصیٰ نے سوچ لیا۔ وہ کبھی اس سے بیچنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات اتنے تنگ تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا تھا۔ نور کا باپ ایک سرکاری بینک میں چھوٹے عہدے کا افسر تھا، اس کی پینشن آج بھی آتی تھی، لیکن اس سے گھر کا گزارا مشکل تھا، اور 3 بیٹیوں کی شادی تو ناممکن ہے۔ ایسے میں اسے گولڈن چانس مل رہا تھا اپنی بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کا، بلکہ اچھے سے اچھے طریقے سے شادی کرنے کا، لیکن اس سب کے لیے اسے روح کی قربانی دینی تھی۔ اپنی 3 بیٹیوں کی محبت میں یہ مشکل تو نہ تھا، وہ تو ویسے بھی اس کے سر پر تھوپی گئی تھی،
وہ کوئی اس سے محبت تو نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس کی اولاد تھی، وہ تو ایک دھوکے کا نتیجہ تھی جو اس کے شوہر نے دیا تھا۔ وہ کیوں اتنی فکر کرتی تھی؟ اس کی روح تو منحوس تھی جس نے اس کی بیٹی رانیہ کی دوبارہ شادی تڑوا دی۔ اسے نفرت تھی، اس سے پھر کیوں سوچتی اس کے بارے میں؟ وہ نہیں تھی، وہ اس کی بیٹی نہیں تھی۔ اگر بیٹی تھی بھی تو ستیلی اپنی سگی بیٹیوں کے بارے میں سنا تھا اس نے۔ پیج نمبر 44۔ شیخ صاحب، میں ان کے گھر جا رہی ہوں آخری بار بات کرنے کے لیے۔ آپ کی بے چینیاں تو حد سے سوار ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اگر میں ان لوگوں کو منا بھی لیا تو روز سے نکاح کے لیے، تو کیسے آپ ایک ہی دن میں اسے اپنے پاس لے کے جائیں گے؟ کیونکہ اس لڑکی کے پاس نہ تو پاسورڈ اور نہ ہی ابھی تک اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو تم نے تو کہا تھا وہ 19 سال کی ہے، شیخ نے پوچھا۔ ہاں شیخ صاحب، اس کا کچھ نہیں بنا۔ اس کی ستیلی ماں نے ضروری نہیں سمجھا اس کا شناختی کارڈ بنوانا، اور کوئی پاسورڈ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیسے لے جائیں گے آپ اسے ایک ہی دن میں؟ بتائیں مجھے، آپ صبر کریں، مجھے تھوڑا وقت دیں۔ اس کی ماں کو بھی بنا لوں گی اور شناختی کارڈ اور پاسورڈ کا انتظام بھی کروا لوں گی۔ اکثر نے اسے پھسلانا چاہا۔ نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، شیخ صاحب نے اسے جواب دیا۔ وہ لڑکی چاہیے اور ہر صورت میں چاہیے، اور یہ پاسورڈ اور شناختی کارڈ کی فکر مت کرو، سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے میں نے، شیخ نے افسا کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کرتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آئی تو تنظیم چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ ہاں تنظیم، لاؤ دو میرے پیسے مجھے واپس کرو جو شیخ صاحب نے واپس کرنے ہیں۔ وہ ساتھ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے کل رات تمہاری بات میں سوچا اور یہ فیصلہ کیا مجھے میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا ہے۔ تنظیم نے تحمل سے جواب دیا۔ اوکے ڈیئر فرینڈز، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات کل ہوگی اسی خوبصورت اور بہت ہی دلچسپ ناول پہ۔ جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا تو ہمارا ساتھ تو رہے گا۔ پلیز لائک کریں ہماری ویڈیو کو، شیئر کریں، اینڈ ہمارے چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، اینڈ پلیز آپ سے سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہم آپ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔